بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، دعا سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک سیریز لے کر حاضر ہوں، فزکس، اس کے نومیریکل اور اہم جو کویسچن ہے اسمارٹ سلیبس کے مطابق وہ سیریز لے کر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم جو اہم ایم سی کیوز ہیں یا نومیریکل ہیں یا اس کے علاوہ اہم ٹاپک ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں۔ اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے فزکس کے متعلق، تو انشاءاللہ اس پہ یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ اس میں ہم پیپر پیٹرن کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ پیپر پیٹرن کس طرح ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا پیٹرن دیکھتے ہیں کہ فزکس کا پیٹرن کس طرح سے آتا ہے 9th کلاس کا۔ تو 9th کلاس میں جو فزکس ہے اس کے ٹوٹل نمبر یہاں پر 60 ہیں، یعنی کہ آپ کا جو انشائیہ طرز کا جو پیپر ہے وہ 60 نمبر کا ہوگا۔ اس میں 20 نمبر مروزی کے ہوں گے اور جو انشائیہ وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کا ہوگا۔ تو کل وقت اس طرح آپ کا بن جائے گا 2 گھنٹے کا۔ 2 گھنٹے میں یہ آپ نے پیپر مکمل سالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو پہلا کویسچن ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا، آبجیکٹو ہوگا، اس میں اس کے ٹوٹل نمبر 12 ہوں گے، جبکہ اس کے بعد سبجیکٹو اس کا پہلا جو حصہ ہوگا وہ شارٹ کویسچن پر مشتمل ہوگا۔ اس میں کویسچن نمبر 2 یہ شارٹ کویسچن ہوں گے ٹوٹل 8، تو ان میں سے آپ نے کتنے کرنے ہوں گے؟ 5 کرنے ہوں گے۔ 2 نمبر کا ایک کویسچن ہوگا تو ٹوٹل یہ 10 نمبر بن جائیں گے۔ کویسچن نمبر 3 یہ بھی شارٹ کویسچن پر مشتمل ہوگا، اس میں 8 میں سے آپ نے ٹوٹل 5 کرنے ہیں، اس کے بھی 10 نمبر ہوں گے۔ کویسچن نمبر 4 اس میں بھی آپ کو چوائس دی جائے گی تو ٹوٹل 8 ہوں گے، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں تو ٹوٹل نمبر اس کے 10 بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد انشائیہ جو پیپر ہوگا اس کا دوسرا جو پارٹ ہوگا اس میں صرف اور صرف لانگ کویسچن ہوں گے، تو لانگ کویسچن آپ نے صرف 2 حل کرنے ہیں۔ ہر لانگ کویسچن 9 نمبر کو ہوگا، تو ٹوٹل آپ کے پاس 3 لانگ کویسچن ہوں گے، ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 کرنے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک جو لانگ کویسچن ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، ایک پارٹ اے ہوگا دوسرا پارٹ بی ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں پر پارٹ اے حل کیا ہے تو لازمی آپ نے اس کا بی پارٹ بھی ساتھ لازمی حل کرنا ہے، نہیں تو آپ کا یہ کویسچن کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس کویسچن کے آپ کے 9 نمبر ہوں گے، تو 9 2 18 18 نمبر کا یہ آپ کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس کے آگے۔ یہ مروزی آپ اس کو کتاب سے دیکھ کے سالو کر سکتے ہیں آسانی سے۔ یہاں پر یہ کچھ مختصر سوالات کے جوابات بھی ہیں، آپ ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لینا اپنی بک سے۔ یہاں پر آپ اہم چیزیں ان کو بھی آپ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، آپ دیکھ لیں ان کو کہ 1 میگا واٹ جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ 10 کی پاور 6 واٹ کے برابر ہوتا ہے۔ 1 کلو گرام کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ 10 کی پاور 3 گرام کے برابر، جبکہ 1 ملی گرام 10 کی پاور -3 گرام کے برابر ہوگا۔ اور اس کے بعد 1 مائکرو گرام جو ہے وہ 10 کی پاور -6 گرام کے برابر، 1 نینو گرام 10 کی پاور -9 گرام کے برابر، اور 1 پیکو گرام 10 کی پاور -12 گرام، یعنی کہ یہ گرام کے حساب سے اس نے کنورٹ کیا ہے۔ اب ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 60 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، جبکہ ایک دن میں جو ٹوٹل بن جائیں گے 24 ضرب 60 ضرب 60، تو ایک دن میں سیکنڈ کتنے ہو گئے؟ 86,400 سیکنڈ بن جائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ اہم فارمولے ہیں ان پر نظر۔
تو لیسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ معلوم کرنا، سیکنڈری گیج کا لیسٹ کاؤنٹ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پیج پر جو درج کی گئی ہوگی ریڈنگ اس کو، اور سرکولر سکیل میں جو ڈویژن کی تعداد ہوگی اس تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس لیسٹ کاؤنٹ آ جائے گا سیکنڈری گیج کا۔ اس کے بعد لیسٹ کاؤنٹ ہے ورنیئر کیلیپر کا، مین سکیل پر جو ٹوٹل ریڈنگ ہوگی اس کو ہم تقسیم کر دیں گے ورنیئر سکیل کی ریڈنگ پر، تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا۔ لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر جو ہے اس میں 0.1 ملی میٹر یا 0.01 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے، جبکہ لیسٹ کاؤنٹ آف سیکنڈری گیج جو ہے وہ کتنے کے برابر ہوتا ہے، 0.01 ملی میٹر یا 0.001 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نومیریکل کی طرف آ جاتے ہیں، تو نومیریکل شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ڈسکس کر لوں کہ ہم نے کون کون سے نومیریکل کرنے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم نے ایک شریعہ 2 نومیریکل کرنا ہے یہ والا سمارٹ سلیبس کے مطابق، اور اس کے بعد 1.4 کرنا ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم حل بھی کرتے جاتے ہیں تو اور بتاتے بھی جاتے ہیں۔ تو 1.2 جو نومیریکل اسٹوڈنٹ، اس میں آپ نے کیا معلوم کرنا ہے کہ پریفکسز مائکرو، نینو اور پیکو کا آپس میں تعلق بیان کرنا ہے۔ تو مائکرو کتنے کے برابر ہوتا ہے، 10 کی پاور -6 کے برابر ہوتا ہے، جبکہ نینو 10 کی پاور -9 کے برابر ہوتا ہے، اور پیکو کتنے کے برابر ہوتا ہے، 10 کی پاور -12 کے برابر ہوتا ہے۔ تو نینو 1000 برابر آ جائے گا 1000 ضرب 10 کی پاور -6 یہ جو 1000 ہے یہ تبدیل ہو جائے گا 10 کی پاور 3 میں، تو ملٹیپلائی ہو جائے گا 10 کی پاور -9 10 کی پاور -6، تو یہ ایک مائکرو بن گیا۔ اسی طرح پیکو برابر ہوتا ہے 1000 پیکو جو ہے وہ کتنے کے برابر ہوگا، اب یہ 1000 ضرب 10 کی پاور -12 تو یہ 10 کی پاور 3 کے برابر ہو گیا۔ 1000 10 کی پاور 3 کے برابر ہو گیا، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ملٹیپلائی کر دینا ہے 10 کی پاور -3، تو یہ مائنس کے 12 ہیں، تو یہاں پر یہ پوزیٹو 3 ہے، تو -12 میں سے 3 تفریق ہو جائیں گے، تو یہ 10 کی پاور -9 کے برابر، تو یہ ایک نینو کے برابر آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا نومیریکل ہمارے پاس ہے 1.4 سمارٹ سلیبس کے مطابق۔ آپ نے 1.3 کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ درج ذیل کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے 1168 یعنی کہ 1168 ضرب 10 کی طاقت -27، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹینڈرڈ فارم میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ فارم میں تبدیل کریں گے تو یہ آپ کا جو اشاریہ ہے سائنٹیفک نوٹیشن کے مطابق یہاں سے شفٹ ہو جائے گا اس سائڈ پر۔ اگر یہ اس سائڈ پر شفٹ ہوگا تو یہ پاور آپ کی جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوگی پوزیٹیو میں۔ اگر یہاں پر اشاریہ آپ کا اس سائڈ سے شفٹ ہو تو آپ کی جو پاور ہے وہ منفی میں چلی جائے گی، تو کیونکہ اشاریہ یہاں پر ڈیسیمل پوائنٹ سے یہاں پر آ گیا اس ڈیسیمل پوائنٹ تک، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ 10 کی پاور -10 کی پاور 3 آ جائے گا پوزیٹیو میں۔ ہمارے پاس یہ ڈیسیمل پوائنٹ یہاں پر موجود ہے، تو یہاں سے یہ شفٹ ہو جائے گا اس سائڈ پر، تو جب یہ اس سائڈ پر شفٹ ہوگا تو اس کی جو پاور ہے یہاں پر 10 کی پاور
3 हो जाएगी। जितने दर्जे यहाँ से इशारे इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये 10 की पावर उतनी बढ़ जाएगी। इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन इसका आगे 1.16 ضرب 10 की पावर -24 किस तरह बना है। ये हमारे पास ये -27 है, क्योंकि इनकी बेस एक जैसी है दोनों की, तो इनकी पावरें आपस में मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर इनकी पावरें आपस में जमा हो जाएंगी, तो ये इस तरह इसका सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास 10 की पावर 24। इसके बाद इसका दूसरा जुज़ है 32 × 10 की पावर 5, तो इसका भी यहाँ पर एक दर्जा इशारिया इस साइड पर चला जाएगा दूसरी साइड पर, तो ये 3.2 बन जाएगा। तो जब ये एक दर्जा इस साइड पर जाएगा तो 10 की पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा। जितने दर्जे इशारिया इस साइड से हमारा इस साइड पर जाएगा तो उतनी पावर हम यहाँ पर चेंज होगी, तो और पॉजिटिव में होगी। तो इनको जमा करेंगे क्योंकि पावर मुख्तलिफ है जबकि बेस इनकी एक जैसी है, तो इनको जमा करेंगे तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा जो वो भी सेम आपने इसी तरह करना है, और जब इसका जो डी जोज़ है वो भी सेम आपने इसी तरह करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इशारिया जो है वो डेसिमल पॉइंट इस साइड पर है, तो आपने इसको यहाँ से शिफ्ट करना है दूसरी साइड पर। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जितने दर्जे इस साइड से, यानी कि हमारे पास एक रकम है 0.00002 है, जब हम इसको ले जाएंगे दूसरी साइड पर तो ये इशारिया यहाँ से शिफ्ट होगा इस साइड पर। तो इसके कितने दर्जे बन गए, यहाँ से एक दर्जा यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर दूसरा दर्जा हो गया, और यहाँ पर ये तीसरा दर्जा बन गया। क्योंकि ये एक सिफर है तो यहाँ से एक दर्जा यहाँ पर हो गया और दूसरा दर्जा यहाँ पर हो गया, तो 2 दर्जे इशारिया इस साइड पर गया। जितने दर्जे इस साइड पर जाएगा इशारिया तो उतने दर्जे पावर जो है वो आपकी माइनस होगी 10 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, तो 2 ضرب 10 की पावर -10 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद 5वां सवाल है इसका, मंदरजा झैल मिकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। जैसे हमने ये पिछली मिकदारें थी इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये 6400 किलोमीटर है, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये इस पर भी वही रूल इस्तेमाल होगा जो हमने सवाल नंबर 4 में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से एक दर्जा, फिर 2 दर्जे, यहाँ पर तीसरा दर्जा हो जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पर ये चौथा दर्जा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से एक दर्जा यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा दर्जा, फिर यहाँ पर तीसरा दर्जा, 3 दर्जे शिफ्ट हुए, तो उतनी पावर यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर। तो इस तरह ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसको हम साइंटिफिक फॉर्म भी कह सकते हैं। इसका बी जोज़ भी सेम इसी तरह, जबकि इसका सी जोज़ जो है वो भी आपने सेम इसी तरह करना है। डी जोज़ भी आपने सेम इसी तरह करना है कि वो एक दिन सेकंडों की तादाद है, 24 ضرب 60 ضرب 60, तो ये बन जाते हैं 84,400 सेकंड। सबसे पहले तो आपने एक दिन को क्या करना है, सेकंडों में तब्दील करना है, फिर उसके बाद उन सेकंडों को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में आपने इसको ले आना है। इसके बाद इस छठा सवाल है। छठे सवाल में क्या है, वर्नियर कैलिपर का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के दाएं जानिब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा
مین اسکیل کے ایک درجے کے سامنے زیر ہوتا ہے۔ ورنیئر کیلیپر کا زیرو ایرر اور زیرو کریکشن ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو ورنیئر کیلیپر پر جو درج شدہ درجے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جبکہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا اس نے دیا ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں چوتھے درجے پر موجود ہے۔ تو مین اسکیل کے درجے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، تو ورنیئر اسکیل کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیرو ایرر اور زیرو کریکشن معلوم کرنی ہے۔ تو لیسٹ کاؤنٹ اس کا ورنیئر اسکیل کا کتنا ہوتا ہے؟ 0.01 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ تو ہم نے ورنیئر اسکیل پر جو درج ہے اس کو آپ نے مین اسکیل کی ریڈنگ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے ورنیئر اسکیل کی ریڈنگ کے ساتھ، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.04 سینٹی میٹر۔ چونکہ ورنیئر اسکیل کا زیرو مین اسکیل کے زیرو کے دائیں جانب ہے، لہذا یہ مثبت زیرو ایرر ہے، اس کی کریکشن منفی ہوگی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو منفی میں لے جائیں گے، یعنی کہ پیچھے ہٹا دیں گے، تو یہ ہمارا اس طرح یہ کریکشن ختم ہو جائے گی، کریکشن ہو جائے گی ہماری، اور یہ ایرر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے آئیے، زیرو ایرر کتنے کے برابر ہوگا؟ پازیٹیو 0.04 سینٹی میٹر کے بعد، جبکہ زیرو کریکشن کتنی ہوگی؟ مائنس 0.04، یعنی اس کا جو آگے ہمارے پاس ہے زیرو ایرر کتنا ہو گیا؟ پازیٹیو ہو گیا، جبکہ ہمارے پاس جو نیگیٹو آ گیا کیا آ گیا؟ کریکشن اس کے آگے۔ اس کے بعد 1.8 اس کا ہمارے سمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کن مقداروں میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے؟ تو ہم نے 3 تک جو ہے نا اہم ہندسوں کی تعداد بتانی ہے۔ تو پہلا جو ہمارے پاس ہے 3.0066 میٹر، جبکہ یہ 0.00309 کلو گرام ہے۔ سوال کچھ اس طرح دیکھیں کہ جو مقداریں دی گئی ہیں ان میں 3 اہم ہندسوں کی ہم نے تعداد بتانی ہے۔ اب یہاں پر یہ 3.0006 میٹر ہے، کیونکہ یہاں پر اشاریے کے بعد جتنی بھی صفریں ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوں گی، تو یہاں پر یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 5 اہم ہندسے ہیں، تو یہ 3 نہیں ہیں۔ تو اب یہاں سے دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اشاریے کے بعد یہ 2 صفر بھی درمیان میں کاؤنٹ ہوں گی، اور اس کے بعد یہ 1 اور 2 3 4 اور یہ ٹوٹل 5 ہو گئے۔ اب اس میں ہندسوں کی تعداد کتنی ہے؟ اہم ہندسوں کی تعداد، کیونکہ یہاں پر ڈیسیمل کمپلیٹ کوئی ہندسہ بھی نہیں ہے، تو اشاریے کے بعد یہ 2 صفریں اگنور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ 309، یہ ان کی تعداد کتنی بن گئی؟ 1 2 3 بن گئے، تو اس میں 3 اہم ہندسے یہ بن گئے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں 5.05 ہے، تو یہاں پر کمپلیٹ مکمل ڈیسیمل ہندسہ بھی موجود ہے، تو یہاں پر 0.5، تو اس طرح یہ ٹوٹل تعداد کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد 301.0، اس میں 4 ہندسوں کی تعداد ہے۔ کیسے ہے؟ کیونکہ اشاریے کے بعد یہ صفر موجود ہے، اس کو بھی آپ نے اس میں کاؤنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد 9واں جز ہے مندرجہ ذیل میں اہم ہندسے کتنے ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں۔ پہلا جز ہمارے پاس 1.009 میٹر، تو اس میں 4 بن جائیں گے، کیونکہ اشاریے کے بعد 2 صفریں بھی اس میں کاؤنٹ ہوں گی، کیونکہ یہاں پر یہ پہلا مکمل ہندسہ موجود ہے۔ اگر یہ مکمل ہندسہ نہ موجود ہوتا تو یہ صفر اگنور کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد یہ دوسرے میں 3 مکمل ہندسے ہیں۔ کیسے مکمل ہندسے ہیں؟ یہ 2 صفریں اب اگنور ہو جائیں گی، اس کے بعد یہاں سے یہ کاؤنٹنگ شروع ہوگی ہماری ان تینوں کی۔ اس کے بعد اس میں 1.66، اس میں بھی 3 ہندسے اہم بنتے ہیں، ایک مکمل ڈیسیمل یعنی کہ 1 ہو گیا، اس کے بعد یہ 6 تو یہ ٹوٹل 3 بن گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2001، تو اس میں بھی ہندسوں کی تعداد 4 ہے، 20001
یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے بیٹا آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اس سے انشاءاللہ بہتر طریقے سے بناؤں گا اور آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر کروں گا. کیونکہ یہ پہلی ویڈیو تھوڑی سی لمبی اس لیے بن گئی کیونکہ اس میں ہم نے پیٹرن بھی ڈسکس کیا تھا. تو انشاءاللہ جلد سے جلد میں یہ کورس کمپلیٹ کروں گا. صرف آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوں. تو ویڈیو کو بھی پورا مکمل دیکھا کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں. اسمارٹ سلیبس کے متعلق میں نے پہلے میتھ کی بھی مکمل ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. آپ وہاں سے میتھ کے متعلق بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں.